نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ بھوپال کی بزم نوری ٹیم کی طرف سے تقاریر کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے 2 دنوں سے ہم زکوٰۃ کے متعلق چیزیں جان رہے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل آج اس موضوع پر آخری گفتگو ہوگی، اور آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو آئیے اپنی گفتگو کا آغاز ہو، اس سے پہلے ہم عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ہم نے 2 دنوں سے یہ جانا کہ زکوٰۃ دینے کے بے شمار فوائد ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کس طور پر؟ وہ اس لیے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ مال تو خود اس کی اپنی عقل، اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنی طاقت کا اس میں اتنا دخل نہیں ہے جتنا دخل رب کے فضل کا اس مال کو حاصل کرنے میں ہے۔ تو یہ مال ہم کو حاصل ہوا رب کے فضل سے، پھر اسی کے حکم سے ہم نے اسی کے بندوں کو دیا، تو اسی پر رب نے خوش ہو کر، راضی ہو کر ہمیں بے شمار دنیاوی اور بے شمار اخروی فائدہ دینے کی بشارت دی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ اور اس کے فائدے چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، اس کو جان لینے کے بعد شاید ہی کوئی ایسا عقل مند ہوگا کہ جو زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ نہ دے۔ بلکہ جو آج کی گفتگو ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام ہوگا، اس کو بھی اگر جان لیں اور اپنے فوائد کو بھی جان لیں، یعنی اپنے نفع اپنے نقصان دونوں کو جان لیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو صحیح معنوں میں وہ دنیا میں بھی خسارے والا ہے، اور آخرت میں جو خسارہ ہوگا وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو عقل مند وہی ہے جو رب کے فرمان پر اپنے سر کو جھکا دے اور اس کے دیے ہوئے مال سے تھوڑا سا حصہ نکال کر اس کے مخلوق کو دے دے، غریبوں کی مدد کر دے۔ دیکھیں، آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ عز و جل رہے گی۔ ایک حدیث پاک میں نے جو خطبے میں پڑھی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی مال جو خشک یا تر میں وہ برباد ہوتا ہے، وہ مال کی زکوٰۃ نہ دینے کے سبب ہی ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دوسرے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مال کے ساتھ اگر صدقہ یا زکوٰۃ کا مال ملا ہوا ہو تو وہ پھر اس مال کو برباد ہی کر دے گا، ہلاک ہی کر دے گا۔ آپ کبھی کبھی سنتے ہوں گے مسلم فیکٹریوں کے سلسلے میں، مسلم اکاؤنٹ ہولڈرز کے سلسلے میں، کہ فلاں کے فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ کبھی یوں سننے میں آتا ہے کہ فلاں کا اکاؤنٹ کسی ہیکر نے ہیک کر لیا۔ کبھی یوں سننے میں آتا ہے کہ فلاں گزشتہ رات فلاں مسلمان کے گھر میں کسی چور نے چوری کی اور پوری تجوری صاف کر دی۔
کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا کہ خشک و تر میں جو بھی مال ضائع ہوا وہ زکوٰۃ نہ دینے کے سبب ہوا ہے، اور دوسرے حدیث پاک جس مال زکوٰۃ کا مال جس سے ملا ہوا ہوگا اس کو برباد کر دے گا۔ اس کا کیا مطلب ان دونوں حدیثوں کا؟ تو حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی خاں اعظمی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ بعض ائمہ حدیث نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی بلکہ اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور یہ دونوں معنی صحیح ہیں۔ یعنی زکوٰۃ واجب ہوئی اور ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اپنے پاس رکھے رہے، بچا کے رکھے رہے، تو کیا ہوا نتیجہ؟ جو ہم نے تھوڑے سے مال کو بچانے کے چکر میں ہم نے پورا مال اپنا برباد کر دیا۔ عقل مند کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، اس کو کر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ اس کے بدلے تھوڑا سا ظاہری نقصان ان کو اٹھانا پڑے۔ آج ہم پورے دنوں رات دوڑ بھاگ کیوں کرتے ہیں؟ پیسے اکٹھا کر کر کے کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وقت ضرورت کام آئیں گے، لیکن وہ پھر پیسہ کس کام کا جو وقت ضرورت سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے۔ دیکھیے کسی بندے کے پاس اگر 1,00,000 روپے حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ اس کو صرف اور صرف 2500 روپے، صرف اور صرف 2500 روپے۔ اب آپ غور کریں، کہاں 1,00,000 اور کہاں 2500 روپے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ لیکن یہی 2500 کسی غریب کو دے دیں گے تو اس کے لیے ہو سکتا ہو مہینے کا راشن ہو جائے، ہو سکتا ہو اس کے بال بچوں کو جو بھوک پریشان کر رہی ہے اس کی بھوک کو ختم کرنے کا سامان ہو جائے، ہو سکتا ہو کوئی طالب علم حاصل اس لیے نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ کے اس 2500 کی وجہ سے وہ علم حاصل کرنے لگ جائے۔ تو 1,00,000 کے مقابلے میں 2500 کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر نکال دیتے تو دنیاوی فائدہ بھی یہ ہوتا کہ اللہ رب العزت کی مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرتی، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوتا، اور پھر آپ کو مال میں بھی دنیاوی فائدہ دیتا اور آخرت میں آپ کے لیے ایک بینک بیلنس بنتا جاتا۔ لیکن اگر نہیں نکالی اور آپ نے 2500 بچانے کے چکر میں کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ جو بھی مال زکوٰۃ یا مال صدقہ کسی مال سے ملا رہے گا تو وہ اس کو فاسد کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ تو 1,00,000 سے 2500 سے بچانے کے چکر میں آپ پورا 97,500 روپے اپنا برباد کر رہے ہیں۔ تو عقل مند کیا سوچے گا کہ 2500 دے دیں اور 97,500 بچا لیں، یا 2500 بھی بچا لیں اور پورا 1,00,000 اس کو برباد کر دیں؟ تو یہ فیصلہ عقل مندوں پر ہے۔ ہم نے مثال کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ یہ بات دل میں اترے اور وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ خود غور کریں، یہ تو دنیاوی نقصانات ہوئے ہیں، اور دنیاوی نقصانات پھر بھی انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن جو آخرت میں اس کا نقصان ہوگا، اللہ اکبر، اس کا تو انسان بیان سے باہر ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ کہ جوڑ کے رکھتے تھے سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر ان سے داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں،
یہ وہ ہے جو انہوں نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا، اب مزہ چکھو اپنے جوڑے کا۔ یعنی جو لوگ سونا چاندی یا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، اس مال پر زکوٰۃ واجب ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ انہیں دردناک عذاب کو خبر دے دو کہ انہیں بہت دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ کیسا ہوگا کہ جو ان کا مال ہے، سونا چاندی کرنسی، یہ سب جہنم کی آگ میں تپائیں گے، پگھلائے جائیں گے، گرم کیے جائیں گے۔ گرم کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ان کی پیشانی کو اس سے داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو اس سے داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو اس سے داغیں گے، اور کہا جائے گا چکھو مزہ، یہی تمہارے جمع کیے ہوئے مال ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا کوئی مسلمان جو سچا مسلمان ہے وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا یہ عذاب وہ برداشت کر سکے گا؟ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں یعنی 2 نشانیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ ان کی باجھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، پھر اس کے بعد وہ سانپ اس کو کاٹے گا۔ اب آپ سوچیں کیا اس بات کی طاقت رکھتا ہے انسان کہ اس کو برداشت کر لے جائے؟ ایک دوسری حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو اے مالداروں سے اللہ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ تو آپ سوچیں یہ آپ کا مال کس کام کا؟ یہ آپ نے مال جمع کر کے رکھا کس کام کا؟ جب یہ مال آپ کو آخرت میں اتنا دردناک عذاب کا باعث بن رہا ہے، وہ بھی کیوں بن رہا ہے؟ صرف آپ نے ایک چھوٹا سا حصہ اس مال کا نہیں دیا، 2.5%۔ صرف رب تعالیٰ نے آپ سے 2.5% دینے کو کہا، وہ بھی کہاں؟ اپنے ہی بھائیوں کو، وہ بھی کس لیے؟ اپنے ہی فائدے کے لیے، وہ بھی نہیں دیے، تو پھر وہ مال آپ کے لیے دیکھیے کس قدر دردناک عذاب کا سبب بن رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ عزیزو، کیا خدا و رسول کے فرمان کو یوں ہی ہنسی اور ٹھٹا سمجھ رکھا ہے؟ قیامت کا ایک دن یعنی 50,000 برس کی مدت ہوگی اور یہ مصیبتیں جھیلنا سہل جانتا ہے، یعنی تم کو لگتا ہے کہ اتنے آسان ہے؟ اگر آسانی ہے تو پھر مثال دیتے ہیں کہ ذرا کہیں یہیں کی آگ میں 1 روپیہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ، پھر یہاں کہاں یہ خفیف یعنی ہلکی سی گرمی، اور کہاں وہ قہر والی آگ، کہاں یہ دنیاوی 1 روپیہ، کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، کہاں یہ منٹ بھر کا درد، اور کہاں وہ ہزاروں برس کی آفت، کہاں یہ ہلکا سا داغ، اور کہاں وہ ہڈیاں توڑنے والا غضب۔ اللہ مسلمان کو ہدایت بخشے۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ غرض زکوٰۃ نہ دینے کی جان کا آفتیں وہ نہیں ہیں جس کی تاب آ سکے، نہ دینے والے کو 1000 سال ان سخت عذابوں میں گرفتار کی امید رکھنا چاہیے کہ ضعیف البنیان انسان کیا جان اگر پہاڑوں پر ڈال دی جائے یعنی وہ عذاب، تو انسان خاک میں مل جائے گا۔ اب آپ غور کریں کہ واقعی جو آج دنیا میں ایک چھوٹا سا سکہ 1 روپے کا، اس کو اگر ہم آگ میں گرم کر کر اپنے کسی بھی جسم پر رکھیں گے تو ہم تلملا اٹھیں گے۔ تو جہنم کی آگ جو کتنے 100 سالوں سے بھڑکائی جا رہی ہے، اس آگ کے اندر 1 روپیہ نہیں بلکہ ہمارے پوری زندگی کا جمع کیا ہوا مال گرم کیا جائے گا اور پھر اس کو ہمارے جسم سے داغا جائے گا۔ تو کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے اس کو؟ بالکل نہیں کر پائے گا۔ اور پھر بھی یہاں دنیا میں تو ہم 1 منٹ رکھنے کے رہے، آخرت کا وہ دن تو 50,000 سال کا ہوگا، تو اس کو انسان کیسے برداشت کر پائے گا؟ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے
کہ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے تو اس سے آپ اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ زکوٰۃ دیں تاکہ اس وبال عظیم سے آپ بچ سکیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے مالوں کو، اپنے پیسوں کو، ان کو ہم بینکوں میں جمع کر کے رکھتے ہیں حفاظت کی غرض سے۔ اچھی بات ہے، اگر آپ حفاظت کی غرض سے جمع کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، جمع کرنا چاہیے۔ کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑی سی امید رہتی ہے کہ اگر بڑا کیش ہم نے جمع کر دیا تو اس پہ ہم کو تھوڑا بہت نفع کے نام پہ، انٹرسٹ کے نام پہ پیسے مل جاتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ 2%، 4%، 5% انٹرسٹ مل جاتے ہیں۔ اس نفع کی امید پر ہم بڑی بڑی رقمیں اپنے بینکوں میں رکھ دیتے ہیں، لیکن اللہ نے تو ہمیں کیا حکم دیا کہ اگر تم زکوٰۃ دو گے تو تمہیں 1-2 گنا نہیں 700 گنا، بلکہ فرمائے واللہ یضاعف لمن یشاء، بلکہ اللہ اس سے زیادہ اور چاہے تو بڑھا سکتا ہے۔ تو اللہ تو تھوڑی سی رقم، بڑی لمبی رقم نہیں، تھوڑی سی رقم مال زکوٰۃ دینے کے عوض آپ کو 700 گنا زیادہ نفع دینا چاہ رہا ہے۔ آپ وہاں جمع نہیں کر کے دنیاوی تھوڑے سے نفع کے لیے آپ یہاں جمع کر رہے ہیں، اور کس امید پہ جمع کرتے ہیں کہ ہمارا مال بینک میں محفوظ رہے گا۔ لیکن آپ کیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نیوز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ اخبارات نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا نیوز نہیں سنتے ہیں کہ کتنے ہی بینک ایسے ہیں جن کا دیوالیہ نکل گیا؟ کتنے ہی بینک ایسے ہیں جو اپنا اکاؤنٹ ہولڈرز کا مال لے کر بھاگ گئے، اب اکاؤنٹ ہولڈرز چکر لگا رہے ہیں۔ اب کرنٹ کنڈیشن میں دیکھ لیجئے، پیسہ ہمارا ہے، ہم نے محنت سے کمایا، ہم نے جمع کیا، لیکن آج نکالنے کے لیے کتنی پریشانیاں کرنی پڑ رہی ہیں۔ ایسے مال سے کیا فائدہ؟ اور یہی مال ہم اگر اللہ رب العزت کے اکاؤنٹ میں وہاں جمع کر دیں گے تو اس کا نفع کیا ہے؟ وہ مال کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ مال ضائع نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ نقصان نہیں دے گا، اور اس کا بدلہ 1-2 گنا نہیں بلکہ 700 گنا زیادہ ہم کو ملے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں دنیاوی زندگی گزار کر آخرت کے مقام طے کرنا ہے، وہاں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو کیا وہاں اگر آج ہمارے پاس کیا ہوا، مثال کے طور پر آج ہم نے بہت پیسہ کمایا، اس کے کمانے کے بعد بھی اگر ہمارے پاس تھوڑے پیسے کم ہو جاتے ہیں، اگر 5,000 بھی کم ہوئے تو ہم فوراً اپنے دوست کو فون کرتے ہیں کہ یار میرے بھائی آج تھوڑا پیسے کی ضرورت ہے، دے دینا، تو فوراً تیار ہو جاتا ہے، وہ آپ کو پیسے دے دیتا ہے اور آپ اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن آخرت کا سوچیں کہ وہاں پر جو چیز کام آنے والی ہے وہ صرف ہماری نیکیاں ہیں۔ اگر نیکیاں رہیں گی تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ تو ہم مصیبتوں میں پڑنے والے ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ نہیں معلوم، دنیا میں تو ہمیں کوئی کام پڑتا ہے، کہیں جانا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہاں جائیں گے تو ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، ہم اتنے لے کے چلے جائیں گے۔ اور بالفرض اگر وہاں جانے کے بعد بھی ایسا ہوا کہ پیسے کم پڑ گئے تو دوست سے فون کر کے فون پے، پے ٹی ایم، گوگل پے یا کسی بھی ذریعے ہم منگا سکتے ہیں، ہماری مدد ہو سکتی ہے۔ لیکن آخرت میں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ نیکیاں ہی کام آئے گی، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کتنی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے پاس وہاں یہ بھی آپشن نہیں کہ نیکیاں کم پڑ گئی تو کسی کو وہاں سے رابطہ کر کے ہم اپنی نیکیاں منگا لیں۔ تو پھر کیوں دوسروں کے بھروسے بیٹھے ہیں کہ کوئی دوسرا ایصال ثواب کرے یا نہ کرے؟ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، تو آپ ابھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر آخرت میں سرخرو ہوں، وہاں پریشانی کا شکار نہ ہو۔ بلکہ قرآن مقدس میں اس کا نقشہ تو یوں کھینچا ہے کہ آخرت میں، قیامت میں بندہ مجرم جو ہوگا وہ کیا کہے گا؟ قرآن مقدس نے اس کو بڑے ہی دلکش انداز میں فرمایا ہے، آپ اس کو سنیں اور غور کریں۔
قرآن مقدس کی 29ویں پارے میں یہ آیت مقدسہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لو یفتدی من عذاب، یعنی یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض ثم ینجی، کہ جس دن مجرم آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب کے چھوٹنے کے بدلے میں اپنا بیٹا دے دوں، میں اپنی بیوی دے دوں، میں اپنا بھائی دے دوں، اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے وہ دے دوں، اور جتنے زمین میں ہیں سب دے دوں، اور اس کے بدلے میں مجھے نجات مل جائے بس، لیکن پھر بھی اس دن نجات نہیں ملے گی۔ تو دیکھیے آخرت میں خواہش کیا ہوگی، اپنا مال، اپنے بیٹے، اپنی بیوی، بچے، جو کچھ اس کے پاس ہے سب دے دوں، پھر بھی مجھے چھوڑ دیا جائے، لیکن وہاں کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ تو آج آپ سے نہ بیوی چھوڑنے کہا جا رہا ہے، نہ بچے چھوڑنے کہے جا رہے ہیں، اور نہ ہی پورا مال دینے کہا جا رہا ہے، صرف ایک چھوٹی سی مقدار زکوٰۃ کی دینے کا حکم ہے، وہ بھی ہر مال پر نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں جتنا بھی مال پڑا ہے، جتنے بھی سامان پڑے ہیں سب کی زکوٰۃ دیجیے، نہیں، بلکہ ایک مخصوص مال ہے جو کل آپ کو بتایا، اور ایک مخصوص مقدار میں جب وہ پہنچ جائے گی تب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر وہ بھی نہیں دیں گے تو پھر آخرت کے عذاب کے لیے تیار رہیں، اور عقل مند کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ تھوڑے سے کے بدلے میں ہم اپنا بڑا نقصان کر لیں۔ تو یہ عقل مندوں کے لیے ہے، اور یہ جو عذاب بتائے جاتے ہیں یہی عبرت کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ بندہ اس سے عبرت حاصل کرے، بندہ اس سے ڈرے اور اللہ کے عذاب سے خوف کرتے اس کے حکم کو بجا لائے۔ تو آخرت میں ایسا نہ ہو کہ آپ پہنچیں، نیکیاں کم پڑ جائیں تو آپ کسی سے مانگ نہ پائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آج ہی آپ اس کی تیاری کر لیں تاکہ آخرت میں افسوس نہ کرنا پڑے۔ بلکہ ایک جگہ قرآن مقدس میں ارشاد ہے کہ اس دن لوگ تمنا کریں گے کہ کاش مجھے زندگی میں بھیج دیا جائے تو میں پھر سے صدقہ و خیرات کر کر نیک لوگوں کے میں آ جاؤں گا، لیکن اس دن دوبارہ کسی کو بھیجا نہیں جائے گا۔ تو میرے معزز صاحب نصاب لوگوں، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کو، اس کا شکر بجا لائیے اس نعمت کا، اور اللہ کی راہ میں سچے دل سے زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ اس کو ادا ہی کریں، تاکہ دنیا کا جو مال ہے آپ کا وہ بھی برباد نہ ہو، اور آخرت میں بھی آپ کو عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور آپ یہاں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں۔ بس آخر میں ایک بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے آس پڑوس کوئی غریب تو ایسا نہیں ہے جو کھانے کے لیے محتاج ہے، یا اس کے پاس ضروریات زندگی ہی نہیں ہے اور وہ مانگنے سے شرم محسوس کر رہا ہے۔ تو ایسا کوئی رشتہ دار آپ کا ہو، آپ کے پڑوس میں کوئی ہو، تو آپ ضرور اس کی مدد کریں۔ اور کوئی طالب علم اگر ہے تو اس طالب علم کی بھی آپ مدد کریں۔ یقیناً اگر آپ نے طالب علم کی مدد کی تو یقین جانیے اگر اس نے دین کا علم سیکھ لیا تو وہ جس کو بھی دین کا علم سکھائے گا تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، ساتھ میں آپ کو بھی ثواب ملے گا کہ آپ نے اس کی مدد کی تھی۔ ابھی کل ہی میں نے حافظ ملت کے سلسلے میں پڑھا، بس یہ آخری واقعہ بیان کر کے اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جلالۃ العلم حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان، جن کی یادگار سنیت کی شان فخر اظہر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا قصبے کا اور کہتا ہے حضرت میرے گھر میں بہت تنگ دستی ہے، برائے مہربانی میرے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے اور میرے لیے دعا کر دیجیے تاکہ میری تنگ دستی دور ہو جائے۔ تو حافظ ملت کہتے ہیں ایک کام کرو، مدرسے کے ایک طالب علم کو اپنے یہاں جاگیر لگا لو۔ جاگیر لگانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس بچے کو آپ دونوں وقت کا کھانا کھلا دیجیے، جو آپ کھائیں گے وہ اس کو کھلا دیجیے۔ اس وقت اشرفیہ کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہاں کھانے کا انتظام ہو، تو بچے جاگیر کھایا کرتے تھے۔
تو حافظ ملت نے یہ کہا کہ کسی ایک طالب علم کو اپنے یہاں جاگیر لگا لو. تو اب وہ دل میں سوچنے لگا یہاں میرے کھانے کے لالے پڑے، میں تنگ دستی کا شکار ہوں، اور حافظ ملت مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک جاگیر لگا لو بچے کی. خیر انہوں نے نیچے منڈی جھکائی اور حافظ ملت کی بات مانے اور ایک طالب علم کو لے گئے، اپنے یہاں کھانا کھلاتے رہے. جو بیچارے کھاتے تھے وہ اس طالب علم کو کھلاتے تھے. چند مہینوں کے بعد حافظ ملت کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، بہت خوش تھے، اور حافظ ملت سے کہتے ہیں کہ حضور ایک اور طالب علم کا آپ انتظام کر دیجئے میرے گھر جاگیر کھانے کا، تاکہ میں اس کو بھی کھلاؤں. وہ اس لیے کہ جب میں آیا تھا تو میں بہت تنگ دست تھا، میرے پاس بہت فاقہ کشی تھی، لیکن آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ ایک بچے کو جاگیر کھلاؤ. میں اس کو لے تو گیا، دل میں میرے خدشہ تھا، لیکن اس کی برکت یہ ہوئی کہ میرے گھر سے تنگ دستی بھی دور ہوئی، مال میں بھی اضافہ ہوا، اور اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک اور بچے کو میرے ساتھ لگا دیں تاکہ یہ اللہ کی رحمت نعمت میرے ساتھ بنی رہے. تو حافظ ملت نے فرمایا بالکل صدقات سے مال کم نہیں ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے طالب علم کی مدد کرنے کی، تو اس کو آپ ضرور عمل میں لائیں. ایک آخری حدیث پاک سن لیں تو انشاءاللہ عز و جل اپنی گفتگو کو مکمل کیا جائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پاک ہے، اور امام ترمذی نے اس کو روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے تو جب تک اس میں اس شخص پر ایک پیوند بھی رہے گا یہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا. سبحان اللہ. صرف ایک کپڑا اگر آپ نے دے دیا تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر باقی ہے اس وقت تک آپ کو ثواب ہی ثواب ہے. اور جو مسلمان کسی مسلمان ننگے کو کپڑا پہنا دے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا. جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے تو اللہ اسے رحیم مختوم یعنی جنت کی شراب پلائے گا. سبحان اللہ. تو یہ صدقات کی فضیلتیں ہیں جس سے ہم بخوبی واقف ہیں. تو اچھی نیت سے خوش دلی سے اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری کے لیے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کی مدد کریں، یہاں بھی کامیاب ہو آخرت میں بھی کامیاب ہو. کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی، آج پھر کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جب بھی آپ زکوٰۃ دیں تو دل میں ذرہ برابر بھی یہ نہ لائیں، دکھاوے کا پہلو نہ لائیں، ناموری کا پہلو نہ لائیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دیں، کسی کے دکھاوے کے لیے اور کسی پر احسان جتلانے کے لیے نہ دیں. بہت سے مالدار احسان جتلاتے ہیں کہ ہم انہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، مدرسے کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنا احسان بتلاتے ہیں. تو قطعاً یہ آپ کا احسان نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا تو آپ اس کے شکریہ میں دے رہے ہیں. تو نہ احسان جتائیں اور نہ ہی نام و نمود کے لیے ایسا کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. یقیناً یہاں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بزم نوری ٹیم کو اللہ رب العزت مزید کامیابی عطا فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے اور لوگوں کا دل ان کی طرف مائل فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.